دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ ذرا تصور کریں آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کے ملک کی کرنسی یعنی چند دنوں میں 40% گر چکی ہے، جو کہ کسی بھی معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا معاشی دھچکا ہے۔ بالکل۔ خوراک کی قیمتوں میں 72% کا ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے، اور جب عوام سڑکوں پر نکلتے ہیں تو ان کے جواب میں حکومت گولیاں برسا دیتی ہے۔ 30,000 شہریوں کی جانیں گئیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جی، سڑکوں پر اپنے ہی حقوق مانگنے والے 30,000 شہریوں کی لاشیں پڑی ہیں، اور پھر اچانک آسمان سے بم برستے ہیں۔ وہ پوری حکومتی قیادت جو اس ظلم کی براہ راست ذمہ دار تھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس غیر ملکی بمباری کو اپنی آزادی کا دن کہیں گے، یا ایک ایسی تباہی کا آغاز جو آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی کھا جائے گی؟ یہ واقعی ایک بہت پیچیدہ سوال ہے۔ بالکل ہے۔ تو آج ہم دی ڈیبیٹ میں اسی سلگتے ہوئے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر ایک انتہائی وسیع اور ہلاکت خیز فوجی حملہ کیا ہے، جسے آپریشن ایپک فیوری کا نام دیا گیا ہے۔ جی، اور اس کارروائی میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی اور ان کی ڈیفنس کونسل کے کئی ٹاپ کمانڈرز ہلاک ہو چکے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اس کے رد عمل میں ایران نے آپریشن ٹرو پروسفور کے تحت خلیجی ممالک اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ تو ہمارا آج کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا طاقت کے زور پر، یعنی غیر ملکی مداخلت کے ذریعے، کسی ظالم اور جابر حکومت کا خاتمہ خطے کے امن کے لیے ایک ناگزیر اسٹریٹجک ضرورت ہے، یا پھر یہ ایک ایسی فاش غلطی ہے جو 2003 کی عراق جنگ کی طرح پورے خطے کو ایک طویل المدتی عدم استحکام کی جانب دھکیل دے گی؟ بالکل، اور میں آج اس بات پر دلائل دوں گا کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی طاقت کے زور پر مسلط کی گئی حکومت کی تبدیلی یعنی رجیم چینج کی کوشش کی گئی ہے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ بے پناہ شہری جانی نقصان اور علاقائی معاشی بحران کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ اور میں اس بحث کو اس زاویے سے دیکھتی ہوں کہ جب ایک ریاست اندرونی طور پر مکمل طور پر گل سڑ جائے تو اس کے کمانڈ سٹرکچر کو تباہ کرنا محض ایک انتخاب نہیں رہتا، بلکہ ایک تلخ مگر انتہائی ضروری قدم بن جاتا ہے، ایک بڑے عالمی خطرے کو روکنے کے لیے۔ میں آپ کے اس تلخ مگر ضروری والے بیانیے کو سمجھتا ہوں، لیکن میں اس سے بالکل مختلف سوچ رکھتا ہوں۔ جب ہم ان زمینی حقائق کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں نا، تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ غیر ملکی طاقت کے زور پر مسلط کی گئی اس نام نہاد حکومت کی تبدیلی کو جتنا بھی انسانی ہمدردی کا رنگ دے دیا جائے، یہ کبھی بھی امن نہیں لاتی۔ لیکن انسانی جانوں کو بچانا تو مقصود تھا نا؟ دیکھیں، اس کا نتیجہ ہمیشہ بے پناہ شہری جانی نقصان کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ تاریخ ہمیں بار بار یہی بتاتی ہے کہ بیرونی طاقتوں کی طرف سے مسلط کیا گیا امن دراصل امن نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک بہت بڑے اقتدار کے خلا یعنی پاور ویکیوم کا آغاز ہوتا ہے جو ملکوں کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ تو آئیے اس بات کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ اگر ہم اقتدار کے خلا کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پہلے اس حکومت کی حالت کو سمجھنا ہوگا جو اقتدار میں تھی۔ دسمبر 2025 کے واقعات کوئی معمولی سیاسی ہنگامہ نہیں تھے۔ ہاں، وہ ایک شدید عوامی رد عمل تھا۔ بالکل۔ جب کسی ملک کی معیشت اس حد تک تباہ ہو جائے کہ خوراک کی قیمتیں 72% تک بڑھ جائیں تو ریاست کا بنیادی معاہدہ جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ اپنے شہریوں کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ 29,000 اموات کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی حکومت نے حکمرانی کا ہر اخلاقی اور قانونی جواز کھو دیا تھا۔ میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ حکومت ظالم تھی، لیکن ایک منٹ، بس مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی حکومت کو یوں ہی چھوڑ دیا جانا چاہیے تھا؟ میرے نزدیک کسی بھی آمرانہ نظام کو ہٹانا ایک عمارت کی لوڈ بیئرنگ وال گرانے کے مترادف ہے۔ جب تک آپ وہ گلی سڑی مرکزی دیوار نہیں گراتے، آپ نیا نقشہ نہیں بنا سکتے۔ اچھا، یہ لوڈ بیئرنگ وال والی تشبیہ بہت دلچسپ لگی مجھے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ اگر آپ نے پہلے سے متبادل ستون کھڑے نہیں کیے نا، تو آپ صرف ایک دیوار نہیں گرا رہے ہیں، آپ دراصل پوری عمارت کو اس کے اندر موجود لوگوں کے اوپر گرا رہے ہیں۔ یہ ایک زاویہ ہو سکتا ہے، لیکن اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، اس کی قیمت معصوم لوگ اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔
آپ انسانی ہمدردی اور عوام کو بچانے کی بات کر رہی ہیں تو ہمارے سامعین کو ذرا ایران کے شہر میناب کی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ وہاں ایک لڑکیوں کے پرائمری اسکول پر دن کے وقت بم گرا اور 100 سے زائد معصوم بچیاں ماری گئیں۔ وہ ایک انتہائی افسوسناک سانحہ تھا۔ بالکل۔ کیا آپ واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ ان 100 بچیوں کی لاشیں اس نام نہاد علاج کا کولیٹرل ڈیمیج ہے؟ اور میں یہاں آپ کے اس دعوے پر بھی سخت اعتراض کرنا چاہوں گا کہ یہ حملہ جمہوری مقاصد یا عوام کی ہمدردی کے لیے کیا گیا۔ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی عوام کے نام یہ پیغام کہ جب ہم اپنا کام ختم کر لیں تو اپنی حکومت سنبھال لینا، اسی جانب اشارہ کرتا ہے کہ یہ حملہ عوام پر نہیں تھا۔ لیکن اگر ایسا ہی تھا تو پھر عمان کے وزیر خزانہ نے اس بمباری سے محض ایک دن قبل یہ کیوں کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ بالکل قریب ہے؟ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹس اور سامنے آنے والے شواہد یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل اور سعودی عرب مہینوں سے اس حملے کی لابنگ کر رہے تھے۔ لابنگ تو سفارتکاری کا حصہ ہوتی ہے۔ آپ ایک ملک پر اس وقت بمباری نہیں کرتے جب سفارتی سطح پر کوئی بڑا بریک تھرو ہونے والا ہو۔ اللہ یہ کہ آپ کا اصل مقصد امن لانا نہیں بلکہ خالص جغرافیائی تسلط قائم کرنا ہو۔ آپ نے میناب کے اسکول کا جو ذکر کیا وہ بلا شبہ ایک انتہائی دلخراش سانحہ ہے۔ جنگ میں شہریوں کا نقصان ہمیشہ ہولناک ہوتا ہے اور اسے کسی بھی صورت میں جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میں اس سے متفق ہوں۔ جی، لیکن اگر ہم عمان کے وزیر خزانہ کے بیان اور اس امن معاہدے کی بات کریں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سفارتکاری کس کے ساتھ کی جا رہی تھی۔ کیا ایک ایسی حکومت کے ساتھ جو وقت حاصل کرنے کے لیے امن مذاکرات کا ڈرامہ رچا رہی ہو جبکہ اس کی پراکسی وارز پورے خطے میں پھیلی ہوں؟ کیا ایسے میں کوئی پائیدار معاہدہ ممکن ہے؟ یہ ایک جائز سوال ہے، لیکن سفارتکاری کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ خیر، ہمارے سامعین اس وقت بجا طور پر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ کارروائی اتنی ہی ضروری تھی تو پھر اس کے نتیجے میں جنگ پورے خطے میں کیوں پھیل گئی؟ کیونکہ جواب میں ایران کے آپریشن ٹرو پراسفور نے تو خلیجی ممالک، دوحہ میں امریکی فضائی اڈے اور بحرین میں نیوی کے فلیٹ تک کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بالکل، اور یہی میرا سب سے بڑا نقطہ ہے کہ یہ جنگ کو محدود رکھنے کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ لیکن یہیں پر میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ہم آج 2003 کی دنیا میں نہیں کھڑے۔ آج جدید ترین دفاعی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ ذرا متحدہ عرب امارات کی مثال لیں۔ ایران کی طرف سے 1137 میزائل داغے گئے۔ جی، بہت بڑی تعداد تھی۔ اور ان میں سے 1132 میزائلوں کو یو اے ای کے ایئر ڈیفنس نے فضائی میں کامیابی سے تباہ کر دیا۔ اسی طرح 209 ڈرون حملوں کو بھی روکا گیا۔ یہ اس بات کا یعنی واضح ثبوت ہے کہ خطے کی دفاعی صلاحیت اس قابل ہے کہ وہ اس عبوری دور کے جھٹکوں کو قابو میں رکھ سکے۔ میں یہاں آپ کو روکنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے فضائی دفاعی نظام کی جس کارکردگی کا ذکر کیا ہے وہ ٹیکنیکل حد تک تو بالکل درست ہے۔ 1132 میزائلوں کو روکنا یقیناً ایک شاندار کارنامہ ہے۔ بالکل، یہ ٹیکنالوجی کا کمال ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جدید جنگوں کا ایک بہت بڑا معاشی دھوکہ یعنی ایک پیراڈاکس چھپا ہوا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ آپ کا دشمن $20,000 کا ایک سستا ڈرون یا میزائل فائر کرتا ہے اور اسے فضا میں مار گرانے کے لیے آپ کو $20 لاکھ کا انٹرسیپٹر میزائل چلانا پڑتا ہے۔ ڈیفنس کی قیمت تو ہوتی ہے۔ تو معاشی خون ریزی، میرا مطلب ہے اکنامک بلیڈ آؤٹ، تو وہیں شروع ہو گئی نا، چاہے زمین پر ایک بھی جان نہ جائے۔ اور دوسری بات، جب یہ میزائل فضا میں تباہ ہوتے ہیں تو کیا ان کا ملبہ غائب ہو جاتا ہے؟ نہیں، ظاہری بات ہے وہ نیچے ہی گرے گا۔ بالکل، وہ برج العرب دبئی کے 5 اسٹار ہوٹلوں اور ایئرپورٹس پر گرتا ہے۔ وہاں لگنے والی آگ اور افراتفری اسی کا نتیجہ تھی۔ لیکن یہ تو صرف خلیجی ممالک کی حد تک ہے۔ اصل خطرہ جس کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں وہ ایک عالمی معاشی ڈراؤنا خواب ہے۔ آپ عالمی معیشت کی کس پہلو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کی طاقت ہے اپنا 50% یعنی روزانہ 26 لاکھ بیرل تیل اسی راستے سے منگواتا ہے۔ جب اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو اس کا زمین پر کیا مطلب ہوتا ہے؟ سپلائی چین متاثر ہوتی ہے۔ سپلائی چین متاثر ہونے سے کہیں زیادہ مطلب یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے بند ہونے کے خطرے سے بحری جہازوں کی انشورنس کا پریمیم راتوں رات آسمان کو چھونے لگتا ہے۔
شپنگ کاسٹ دگنی ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا میں بالخصوص غریب ممالک میں ایک ہفتے کے اندر ہائپر انفلیشن یعنی ہوشیربا مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے۔ معاشی اثرات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایک ظالم حکومت کو گرانے کی ضد کو اس عالمی معاشی تباہی پر ترجیح دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، میں تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا یہ معاشی تجزیہ اور آبنائے ہرمز کے حوالے سے بھارت کے مفادات کی بات بالکل درست ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ خلیجی ممالک میں 1 کروڑ سے زائد اور اسرائیل میں لگ بھگ 18,000 بھارتی بستے ہیں جن پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ جی، ان کی زندگیاں داؤ پر لگی ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، اسٹریٹجک پالیسی سازی میں ہمیشہ 2 برائیوں میں سے کم تر کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ آپ مختصر مدتی معاشی نقصانات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن طویل المدتی بقا کی قیمت کیا ہے؟ طویل المدتی بقا کیسے ممکن ہے جب آپ خطے کو آگ میں جھونک رہے ہوں؟ فرض کریں ہم اس کارروائی کی مخالفت کرتے ہیں اور مداخلت نہیں ہوتی۔ ایک ایسی حکومت جس کی معیشت دسمبر 2025 میں مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی، جس نے 30,000 شہریوں کو مار دیا تھا، جب وہ بالآخر اپنے ہی بوجھ تلے اندرونی طور پر منتقم ہوتی تو کیا آبنائے ہرمز محفوظ رہتا؟ یہ کیا سرائی ہے؟ بالکل نہیں۔ اقتدار کی اس جنگ میں ایران ایک طویل اور خونی خانہ جنگی کا شکار ہو جاتا، اور وہ صورتحال پوری دنیا کے لیے آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک اور معاشی طور پر تباہ کن ثابت ہوتی۔ لیکن ہم ایک موجودہ تباہی کا موازنہ ایک ممکنہ خیالی تباہی سے نہیں کر سکتے۔ یہ خیالی نہیں، یہ ایک ناگزیر تاریخی عمل ہے، اور جہاں تک آپ نے خطے کے عدم استحکام اور بھارت کے اثرات کی بات کی، تو ہم سفارتی حقائق کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا کہ اس حملے سے ٹھیک پہلے 25 اور 26 فروری کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیل کے دورے پر تھے۔ ہاں، اس دورے کی ٹائمنگ کافی اہم تھی۔ ان کا یہ دورہ اور سفارتی ملاقاتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ عالمی طاقتیں اس بات کو سمجھتی ہیں کہ خطے میں طاقت کا نیا توازن بن رہا ہے، اور انہیں اس بدلتے ہوئے اسٹریٹجک بلاک کا حصہ بننا ہے۔ میں واپس اپنی اسی عمارت والی تشبیہ کی طرف آؤں گی۔ جب نظام اندر سے کھوکھلا ہونا تو بیرونی دباؤ محض اس کے حتمی اور ناگزیر انتحام کو تیز کرتا ہے۔ آپ نے وزیر اعظم مودی کے دورے کا ذکر کیا، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سفارتی پیچیدگی سب سے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ آپ اسے طاقت کا نیا توازن کہہ رہی ہیں، لیکن اسد الدین اویسی جیسے سیاسی رہنما اور عالمی مصورین اس پر بجا طور پر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھارت کی جو دہائیوں پرانی غیر جانبدارانہ پالیسی تھی، اس طرح کی خونی مداخلتوں کی کھلی حمایت سے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ دیکھیں، وقت کے ساتھ پالیسیاں بدلتی ہیں، لیکن جب غیر ملکی طاقتیں کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں گھس کر بمباری کرتی ہیں تو غیر جانبدار ممالک بھی اس جنگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اور مجھے آپ کی اس دلیل پر بہت حیرت ہے کہ آپ اس حملے کو ناگزیر انتحام کو تیز کرنے کا نام دے رہی ہیں۔ حیرت کیوں؟ نظام تو پہلے ہی ناکام تھا۔ ذرا تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر دیکھیں۔ جب 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو بیانہ یہی دلائل دیے گئے تھے۔ یہی کہا گیا تھا کہ صدام حسین خطرے کے لیے خطرہ ہے، وہ اپنی عوام کا قاتل ہے، اور اسے ہٹا کر ہم وہاں جمہوریت لائیں گے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ایک مختلف دور تھا۔ وہ جنگ 20 سال چلی، اقتدار کا ایک ایسا خلا پیدا ہوا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، اور ہمارے سامعین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اقتدار کے خلا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کرسی خالی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پرانی حکومت کی پولیس اور فوج غائب ہو جاتی ہے نا، تو اگلے ہی دن سڑکوں پر مقامی جنگجوؤں، مسلح گنڈوں اور داعش جیسی شدت پسند تنظیموں کا راج ہو جاتا ہے۔ لیکن عراق اور ایران کی صورتحال میں بہت فرق ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایران جغرافیائی اور ثقافتی پیچیدگی کے لحاظ سے عراق سے 2 گنا بڑا ملک ہے۔ لیبیا میں قذافی کو ہٹانے کے بعد آج تک وہ ملک متحد نہیں ہو سکا۔ تو اگر عراق کی جنگ 2 دہائیوں تک جاری رہی تو کیا آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ چند اعلیٰ کمانڈرز کو مار دینے سے وہاں راتوں رات استحکام اور جمہوریت آ جائے گی؟ تاریخ کے اسباق اپنی جگہ نہایت اہم ہے، اور میں عراق اور لیبیا کی مثالوں کی سنگینی سے انکار نہیں کرتی، لیکن ہم ہر نئے بحران کو ماضی کے بالکل اسی ایک سانچے میں فٹ نہیں کر سکتے۔ عراق اور ایران کی سماجی، سیاسی اور آبادیاتی بنت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سماجی بنت جو بھی ہو، جنگ کا نتیجہ تو تباہی ہی ہوتا ہے۔
ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ ایران کی ایک بہت بڑی آبادی، خاص طور پر وہاں کی نوجوان نسل، اس حالیہ جابرانہ نظام سے شدید نفرت کرتی تھی اور وہ حقیقی تبدیلی چاہتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں اس وقت دیکھنے کو ملی جب ایران کے ریاستی ٹی وی نے خود سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ جی، وہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ ایک طرف تو سرکاری سطح پر سوگ منایا جا رہا تھا، لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ تہران کی سڑکوں پر کچھ لوگ جشن بھی منا رہے تھے۔ یہ دراڑ، یہ تقسیم کیا ثابت کرتی ہے؟ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ نظام محض طاقت کے زور پر کھڑا تھا اور عوام کے دلوں میں اس کی کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ لوگ ناخوش تھے، یہ سچ ہے، لیکن ہمارا استدلال یہ ہے کہ ایک قاتل اور توسیع پسند نظام کو برقرار رکھنے کی قیمت اس نئے خلا کو عالمی برادری کے ساتھ مل کر پر کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک انتہائی تلخ دوا ہے، لیکن اس کے بغیر خطہ کبھی بھی اس پرتشدد سائے سے باہر نہیں آ سکتا تھا جو اسے دہائیوں سے جکڑے ہوئے ہے۔ یہیں پر ہماری سوچ اور تجزیے کا بنیادی فرق مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ آپ کا ماننا ہے کہ بیرونی بمباری اور لیڈرشپ کے خاتمے سے سماجی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں اور عوام کو آزادی دی جا سکتی ہے؟ جی، جب اندرونی راستے بند ہو جائیں۔ لیکن میرا نقطہ نظر اس کے بالکل برعکس ہے، اور وہ یہ کہ جب بھی کوئی تبدیلی باہر سے، اور وہ بھی اتنی بھاری عسکری طاقت کے ذریعے تھوپی جاتی ہے، تو وہ عوام کو آزادی نہیں دیتی، بلکہ وہ انہیں محض ایک نئی قسم کی طویل المدتی خانہ جنگی اور غلامی میں دھکیل دیتی ہے۔ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ دیکھیں، جو لوگ آج تہران کی سڑکوں پر شاید ایک جابر حکومت کے خاتمے پر خوش ہو رہے ہیں، کل جب ان کی گلیاں ملبے کا ڈھیر بن جائیں گی، جب ان کا ملک مختلف جنگجو گروہوں اور عالمی پراکسیز میں بڑھ جائے گا، تو وہ اسی استحکام کو روئیں گے جو ان سے چھین لیا گیا ہے۔ آپ میناب کی اسکول کے ان 100 بچوں کو، خلیجی ممالک پر گرنے والے میزائلوں کے ملبے کو، اور عالمی سطح پر غریب ممالک میں آنے والے معاشی طوفان کو صرف ایک عبوری دور کے جھٹکے قرار دے کر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جبر کا جواب ایک اور جبر سے دینا اور عسکری طاقت کے ذریعے ملکوں کی تقدیر بدلنے کی ضد کبھی دیر پا امن نہیں لاتی۔ یہ صرف ایک نئے اور زیادہ خوفناک تنازع کا بیج بوتی ہے۔ اور یہی اس پورے مسئلے کی سب سے بڑی پیچیدگی ہے۔ اس بحث کا دائرہ انتہائی وسیع اور اس کے مضمرات بہت گہرے ہیں۔ ہم نے آج دیکھا کہ کس طرح ایک طرف یہ مضبوط اور ٹھوس دلیل موجود ہے کہ وقتی اور بھاری جانی و معاشی نقصان کے باوجود ایک ایسے نظام کا جڑ سے اکھاڑنا ناگزیر تھا جو اپنی ہی عوام کا قاتل اور عالمی امن کے لیے ایک مسلسل خطرہ بن چکا تھا۔ بالکل۔ اگر اس اندرونی طور پر کھوکھلے اور خونی نظام کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا تو مستقبل کا منظرنامہ خطے اور پوری دنیا کے لیے آج سے کہیں زیادہ بھیانک ہو سکتا تھا۔ اور دوسری جانب زمینی حقائق، سفارتی شواہد اور معاشی خطرات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ امن اور جمہوریت کے نام پر کی جانے والی یہ عسکری مداخلتیں دراصل پیشڑی منصوبے ہوتے ہیں تو خطے کو مزید غیر مستحکم کرتے ہیں۔ صحیح۔ معصوم جانوں کا ضیاع، مناپل جیسے سانحات اور آبنائے ہرمز جیسے تجارتی راستوں پر منڈلاتا خطرہ یہ ثابت کرتا ہے کہ طاقت کے زور پر مسلط کی گئی حکومت کی تبدیلی کبھی بھی وہ نتائج نہیں دیتی جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے، بلکہ یہ صرف لاشیں اور خلا چھوڑتی ہے۔ بالکل، اور مشرقی وسطی کی سیاست، اس کی سفارتی پیچیدگیاں اور عالمی سپلائی چینز کا آپس میں اس قدر جڑا ہونا اس صورتحال کو مزید تہدار بنا دیتا ہے۔ ہم ڈیبیٹ کی اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے آج کی اس بحث کو کسی ایک فریق کی جیت یا ہار پر ختم نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی ایک موقف حتمی سچائی ہے، بلکہ ہم آپ کو یعنی ہمارے سامعین کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ ان تمام حقائق، تاریخی اسباق اور معاشی محرکات پر خود غور کریں۔ جی ہاں، آپ کو تاریخی شواہد اور ان نئی دفاعی اور سفارتی حقیقتوں کی روشنی میں یہ فیصلہ خود کرنا ہے کہ کیا اس فوجی مداخلت نے واقعی خطے کو ایک بڑے خطرے سے بچا لیا ہے، یا اس کے نتیجے میں ہم نے ایک بار پھر عراق اور لیبیا کی طرح پورے خطے کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ یہیں پر ہم آج کی اس فکر انگیز بحث کو سمیٹتے ہیں۔ اگلے موضوع تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔